اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حج درود و سلام عرض کرنے کے بعد مکرم محتشم سامعین، جب بھی دنیا میں خشکی اور تری میں کوئی فتنہ برپا ہوتا ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. سبزیر مسجد ہے، مصلی امامت ہے، نااہل آدمی کو کھڑا کر دیا جائے تو نماز میں فتنہ پڑے گا. منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر نالائق اور علم سے عاری بندے کو بٹھا دیا جائے تو لوگوں میں فتنے فساد شروع ہو جائیں گے. کاروبار ہے، تجارت ہے، مملکت ہے، اقتدار ہے، اگر نااہل لوگوں کا انتخاب کرتے چلے جائیں گے تو ہر معاملے میں فساد ہی فساد ہوگا. تو یہ فساد اپنے آپ میں اٹھ پڑتے، ان کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. جب لوگ بھیڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں تو خشکی میں بھی فساد، سمندر میں بھی فساد ہو جاتا ہے. کیوں؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ فتنے فساد اس لیے ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے بعض کرتوتوں کا مزاج سکھائے تاکہ یہ واپس اپنے اصل رستے کی طرف لوٹ آئیں. تو جب بد عملی، بد کرداری، بد عقیدگی یہ زور پہ ہوں، عروج پہ ہوں، تو وہاں فتنہ فساد کا ہونا ضروری ہے. مثلا محسرین نے لکھا مبدأ قتل قابیل حابیل، اس فتنے کا آغاز اور ظہور تو اس وقت بھی ہو گیا تھا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا. لِأَنَّ الْأَرْضَ كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ نَضْرَةً مُثْمِرَةً، کیونکہ یہ زمین اس قتل سے پہلے بڑی سرسبز و شاداب اور پھلدار درختوں سے لدی ہوئی تھی. لا یاتی ابن آدم شجرۃ الا وجد علیہا ثمرہ، انسان جب بھی کسی درخت کے پاس جاتا کوئی بھی درخت ہو اس پر پھل ہوتے تھے. اور فرمایا وکان البحر عذبا، سمندروں کا پانی میٹھا ہوا کرتا تھا. وکان الاسد لا یصول علی الغنم، کبھی شیر بکریوں پر حملہ آور نہیں ہوتے تھے. اس قتل سے پہلے زمین کا نظام بھی ٹھیک تھا، سمندر کا نظام بھی ٹھیک تھا،
فلما قاتلہ، جب اس دھرتی پہ ایک قتل ہوا، اقشعرت الارض، زمین کانپنے لگی، زلزلوں کا آغاز ہو گیا، ونابت الشوک، درختوں پہ کانٹے لگنے لگے، وصار ماء البحر ملحا، سمندروں کا پانی نمکین ہونے لگا، وتسلطت الحیوانات بعضها علی بعض، اور یہ جانور بھی ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے لگے۔ یہ ساری نحوست ایک قتل کی تھی، زمین تھر تھر آ گئی، جانور ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے، درختوں پر کانٹے آنے لگے، پھل غائب ہونے لگے۔ تو بتائیں ایک قتل کی نحوست یہ تھی، اور جب ہر جگہ لاشیں پڑی ہوں، کبھی روڈ پہ گرا دی جائیں، کبھی مسجد میں گرا دی جائیں، کبھی کسی کی گود برباد کر دی جائے، کسی کا سہاگ لوٹ لیا جائے، کسی کے جمع سال بچوں کو تڑپا دیا جائے، وہاں پہ برکت کیسے ہوگی؟ اور پھر یہ ساری کارروائی ایک منصوبے کے تحت کی جائے تو وہاں پہ زمین سے برکتوں کا جناب والا ظہور کیسے ہوگا؟ آسمان سے رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ یہ ساری تباہیاں تب ہوتی ہیں جب بندوں کی بدعمالیاں عروج پہ پہنچ جاتی ہیں۔ تو آج ہر بندہ یہی کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، سارے چور ہیں، میں سعد ہوں، سارے دھبے دار ہیں، حالانکہ اس کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ بھئی نماز تیرے پاس نہیں، سنت پہ عمل تیرے پاس نہیں، دین سے لگاؤ تجھے نہیں، قرآن حدیث سے واسطہ تمہیں نہیں، اسلامی طور طریقوں سے بدمزگی تیرے اندر، یہودیت و عیسائیت کے طریقوں کی رغبت تیرے اندر، پھر بھی تو کہے رحمتوں کا نزول ہو، برکتوں کا ظہور ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عدل کے نام پہ ظلم کا کاروبار کیا جائے، منصب کے نام پہ رشوت اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا جائے، اور مال تجارت کے نام پہ سودی کاروبار کو رواج دیا جائے، مناصب پہ بیٹھ کر لوگوں کے ناحق خون سے اپنے انگلیوں کے پوروں کو رنگین کیا جائے، وہاں پہ رب فرماتے ظہر الفساد فی البر والبحر، پھر کوئی قانون نہیں رہتا، زمین میں بھی فساد برپا ہو جاتا ہے، سمندروں میں بھی فساد برپا ہو جاتا ہے، بندہ بندے کو نوچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یہ ساری نحوستیں بندوں کے کرتوت کی وجہ سے آتی ہیں۔